آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے. بچے بڑے جوان سب اس سے ریلیٹ ضرور کریں گے, اگر نہیں بھی کرتے تو آج کا ٹاپک آپ سب کے لیے فیملی. ایک دوسرے کے ساتھ معیاری وقت, کوالٹی ٹائم جسے ہم کہتے ہیں, وہ ان سب کا ساتھ میں گزارنا کتنا ضروری ہوتا ہے. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک ریسرچ ہے, اس نے یہ چیز ثابت کی ہے. تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاندان کے جو بھی بزرگ بڑے اپنے گھر والوں کا وقت نہ ملنے کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کی زندگی کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے. اور اکثر ہم جس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فیملی کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, شعیب, اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی لاؤنج میں سب بیٹھے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ہیں, ابھی تو ہم گھر سے آئے ہیں, لیکن کیا ہم واقعی ساتھ ہوتے ہیں؟ زیادہ تر ہم نہیں ہوتے, کیونکہ ٹیکنالوجی نے وہ جگہ فل کر لی ہے. اور وہ جو گیپ ہے آپ کے پیرنٹس کے درمیان, وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے بیچ میں ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے. یہ غلطی ہم سب سے ہو رہی ہے. پیرنٹس سامنے بیٹھے ہیں, ایک تو ظاہر ہے یہ ایتھیکلی بھی صحیح نہیں ہے اور یہ اب میڈیکلی بھی صحیح نہیں ہے. پیرنٹس آپ کے ساتھ ہوں یا کوئی بزرگ آپ کے ساتھ ہے, کسی بھی کمرے میں کسی بھی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں, لیکن آپ فون یوز کرتے کرتے جواب دے رہے ہیں. آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں تو یقین جانے آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں. یہ غلطی ہم سب سے ہوتی ہے. آپ تو اپنے ساتھ بھی نہیں ہیں, اپنے ساتھ بھی نہیں ہیں. آج اس اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں معروف اداکار, ہدایتکار, گلوکار خالد انم صاحب. السلام علیکم جی. خالد صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ شعیب؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. خالد صاحب, یہ کتنا اہم ہے اس پر بات کرنا؟ آپ ظاہر ایک ریسرچ کا حوالہ تو ہمیں ضرور دیا, لیکن یہ کتنا اہم مسئلہ بن چکا ہے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس میں ضرور یہ جملہ ایڈ کروں گا, یہ سوچے بغیر کہ وہ رشتہ کیا ہے, وہ نانا دادی ابو امی کوئی بھی, صرف یہ سمجھنا کہ اچھا وہ عمر کے جس حصے میں ہے اس میں کتنا اہم ہو گیا ہے ان کو وقت دینا, پیار دینا, محبت دینا. پلیز اس پہ کامنٹ کیجیے گا پہلے. بہت آپ نے امپورٹنٹ ٹاپک اٹھایا ہے, اور یہ آج کل کا ڈائلیما ہے. نہ صرف یہ کہ ویسٹرن ورلڈ میں تو کافی عرصے سے تھا, اور یہ رواج اب یہاں پہ بھی شروع ہو چکا ہے کہ ہم سب موبائل ہو چکے ہیں نا. اور دوسری بات یہ کہ ہماری اپنی تہذیب, ہمارے اپنی اسلامی تشخص, ہمارا سب کانٹیننٹ کی تہذیب تو یہی دکھاتی ہے, اور ہم نے اپنے گھروں میں یہی دیکھا کہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا, کوالٹی ٹائم گزارنا, دادا دادی کا ساتھ ہونا, گرینڈ پیرنٹس کا ساتھ ہونا. والدین آپ سے وہی مانگ رہے ہوتے ہیں جو آپ نے آپ کو دیا ہوتا ہے انہوں نے نا, جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں. بچوں کو آپ اٹینشن ہم دیتے ہیں, سامنے رہتے ہیں, ان کے ہاتھ باندھے ان کے سامنے رہتے ہیں, ان کی ہر کہتے ہیں کہ والدین کو دینا وہ دینا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کچھ مانگے, دینا وہ ہوتا ہے کہ وہ بن مانگے ان کی آپ مل جائے, آنکھ کا اشارہ سمجھ لیں. تو وہ ریکوائرمنٹس ہیں, وہ بہت ضروری ہیں. اور وہ لونلینس کا جو احساس ہوتا ہے جب تنہا چھوڑ دیا جائے, یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے سامنے, ہاتھ میں موبائل ہے, آپ بات کر رہے ہیں آپ کے بڑے آپ سے, یا چھوٹے یا جو بھی, اور آپ کی نظر موبائل پہ ہو اور آپ نہ سن رہے ہو نہ کچھ ہو, یہ نہایت بد تہذیبی ہے, اول درجے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پہ بہت برا افیکٹ پڑتا ہے, والدین پہ بھی اور ہر کسی. اگر آپ کا بچہ بھی آپ سے بات کرے, کسی محفل میں بھی آپ ہوں, اور آپ کے میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. یہ امپیکٹ صرف آپ کے ارد گرد لوگوں پہ نہیں پڑتا, بلکہ آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ بھی کس طرح سے متاثر ہو رہی تھی, آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. تو خالد صاحب دوبارہ آپ کی طرف بھی آئیں گے. اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نائلہ صادق, سائیکالوجسٹ. ان سے بات کرتے ہیں کہ مینٹل امپیکٹ اس کا کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ہم اکثر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم کسی دوسرے کو صرف تکلیف دے رہے ہیں جب ہم کوالٹی ٹائم فیملی کے ساتھ اسپینڈ نہیں کر رہے ہوتے. پیرنٹس تو ظاہر ہے ان کے اوپر بھی ایک امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے, خود آپ کے اپنے اوپر کتنا امپیکٹ آتا ہے اس کا؟ اچھا, میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی, جیسے پیرنٹنگ کا ہے, تھوڑا سا میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سارا ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کا, والدین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بچے کی شخصیت بنانے یا بگاڑنے میں. تو یہ شروع سے ہی ایک پیرنٹنگ سسٹم چلتا ہے. میں تھوڑا سا, اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بتا دوں, کیونکہ 3-4 کچھ قسم ہوتے ہیں. جیسے پیرنٹنگ ہوتی ہے جو پرورش جس کو کہتے ہیں, ایک اتھارٹیرین ہوتی ہے, جیسے پیرنٹس بہت زیادہ سختی کرتے ہیں, سخت پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کے سیٹ رولز ہوتے ہیں, انہوں نے وہی بچوں نے کرنا ہے, ان کی وہ مطلب کوئی ایکسپلین نہیں بچوں کو کرتے, سرٹن رولز دیتے ہیں, ان کو اوبے کرنے ہیں, اگر اوبے نہیں کریں گے تو ان کو پنشمنٹ ملے گی, بچے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتے. سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ لاجیکل طریقے سے بچوں کی پیرنٹنگ ہوتی ہے, جو پرورش ہوتی ہے.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک سیٹ رولز تو دیے جاتے ہیں مگر لاجیکلی ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کے کیا مطلب مقصد کیا ہے, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, اور آگے چل کے جو چیزیں ہیں ڈیسیجنز لینے ڈیسیجن میکنگ میں اس میں کیا فائدہ ہوگا. اچھا پھر ایک پیرنٹس ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی ریلیکسڈ ہوتے ہیں, جن کو بالکل بچوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی سوال جواب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, جو ان کا دل کرتا ہے کرتے ہیں, مرضی ہے. اور انفیکٹ بچے پیرنٹس بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو بلی کر رہے ہوتے ہیں بچے. تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں کہ جو بالکل انڈیفرنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اپ برنگنگ میں بھی کچھ حال نہیں ہوتا, ان کی فائنینشیل اس میں بھی کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ پوائنٹس بڑے اہم ہیں کیونکہ پیرنٹنگ میں ہم نے ایک دن موضوع کیا بھی تھا, میں ضرور چاہوں گا ذرا آپ نے اچھا ایلیبریٹ بھی کر دیا. جی اب چاہے اتھارٹیٹیو پیرنٹس ہیں, چاہے لاجیکل پیرنٹس ہیں, چاہے چل ریلیکس پیرنٹس ہیں, ہم ہر گھر میں جا کے مسئلہ تو وہی دیکھ رہے ہیں کہ بچے بہرحال اگر بات کر رہے ہیں, ساتھ ٹائم اسپینڈ کر بھی رہے ہیں, تو موبائل فون میں کھو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قصور پیرنٹس کا تو نہیں ہے. میرا کہنے کا یہی مطلب تھا, اتنا جو میں نے بتایا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پیرنٹس جو ایک سیٹ کرتے ہیں, بچے وہی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں جو وہ پیرنٹس کو دیکھتے ہیں. اچھا مطلب یہ ہے کہ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کا بچہ کوئی کہتا ہے بدتمیزی کر رہا ہے یا اس طرح آپ کو ٹائم نہیں دے رہا, تو کہیں نہ کہیں سے بینگ اے سائیکالوجسٹ ہم لوگ اس کی دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہے, اس کے بیک آف دا مائنڈ کیا ہے, اس کے سب کانشیس میں کیا ہے کہ وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہا ہے. تو وہ ابھی تو نہیں کر رہا نا. میرے پیرنٹس نے تو اپنے پیرنٹس سے بات کرتے ہوئے فون یوز نہیں کیا, لیکن میں کر رہا ہوں. بٹنوں والے فون ہوتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ پیرنٹس کا بھی یہ ہے, تو آپ کسی بھی محفل میں چلے جائیں, پارٹیز میں چلے جائیں, تو پیرنٹس بھی ان کو بھی یہی پرابلم ہوتی ہے کہ فوراً سے پاس ورڈ کیا ہے بتایا جائے, کہ فوراً سے وہ وائی فائی. اچھا تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کنٹرول اس طرح سے نہیں ہو پا رہا ہوتا جو جس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بھی ذرا ہمیں کال ضرور کریں, آڈینس سے بھی ہم ضرور کہیں گے. میں کہوں گا سبین کے پیرنٹس آج ہمیں کال کریں اور یہ بتائیں کہ جب بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یا کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے, آپ اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, ساتھ بیٹھے ہیں, اور اس وقت جب بچے فون یوز کرتے کرتے جواب دیتے ہیں, آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ یہ گیپ کریٹ کرتے ہیں؟ ایک تو ٹیکنالوجی ہم نے بتایا, اس کے علاوہ اور کون سے فیکٹرز ہیں جن کو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ہائی لائٹ کیا, کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں, وہ آپ ضرور بتائیے گا. خالد صاحب آپ کی طرف آئیں گے. خالد صاحب یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ بچے وہی کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ بچپن میں ہوا ہوتا ہے, اور جو وہ دیکھتے آتے ہیں وہ اس کو اڈیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کتنا ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ ایک حد تک تو ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, بالکل. سارا اونس جو ہے وہ والدین پہ جاتا ہے, ان کے کنڈکٹ کا, کہ مطلب بچوں کا ریاکشن. اب ظاہر سی بات ہے, میرے والدین کے زمانے میں موبائل فون نہیں تھا, تو ہم تو بیٹھتے تھے, بات کرتے تھے. والدین نے خود ڈسٹریکشن بہت ساری پیدا کر دی ہیں. 24/7 ٹیلی ویژن چینلز آ گئے ہیں, ہر کمرے میں ٹیلی ویژن لگ چکا ہے, بچہ باہر ہی نہیں نکلتا, انٹرنیٹ ہر ایک کا اپنا ہو گیا. سو ایک کنٹرول فیکٹر, لمیٹڈ کنٹرول فیکٹر جو ہوتا ہے نا, وہ ضروری ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا 100% والدین کے قصور نہیں ہے, کیونکہ فرشتوں کے گھر بھی شیطان پیدا ہو جاتے ہیں, اور پھر فرعون کے گھر موسیٰ بھی پل جاتے ہیں, تو انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں. لیکن بائی فار جو پیس آف لائف ہے وہ والدین مقرر کرتے ہیں. اگر پیرنٹس ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. ہم لیکچر کم دیں, ہم کر کے دکھائیں. ہم اپنے والدین, اپنے دوستوں کی محفل میں, اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنے چھوٹوں کے ساتھ اگر ہم یہ رویہ اپنا لیں, تو ہم کچھ کہنے کے قابل بھی رہتے ہیں کہ یار میرے پاس فون نہیں ہے, میں آپ سے بات کروں اور آپ فون لے کے بیٹھے. یہ بہت اہم بات ہے خالد صاحب. اگر میں اپنی بات کروں, میں اپنے بچوں سے جب کہتا ہوں کہ اچھا بیڈ ٹائم پہ فون یوز نہیں کرنا, یا اگر کوئی گیدرنگ ہے تو فون یوز نہ کرو, یا کھاتے وقت فون یوز نہ کرو, وہ کہتا ہے بابا پھر آپ نے بھی نہیں کرنا, اور ذرا مجھے وہ فون رکھنا پڑتا ہے, رکھنا چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ خالد صاحب, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. ہمارے ریگولر کالر ہے یاحیہ فرام کراچی. السلام علیکم یاحیہ, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. شعیب اور سبین دونوں کو سلام ہو. ماشاءاللہ آپ لوگ تو اچھے بچے مجھے لگتا ہے, اور جو ڈاکٹر نائلہ کو سلام ہو, لیکن انم بھائی کو خصوصی سلام ہو, کیونکہ بچوں کے حوالے سے جو بات ہوئی, انم بھائی نے بچوں کے لیے بہت کام کیا ہے. پریکٹیکلی ہمارے یہاں کوئی بچوں کے پروگرام نہیں ہوتے, لیکن انم بھائی نے ہمیشہ ایسا کام کیا جو اپریشیبل ہے. یہ باتوں کے غازی نہیں, کردار کی بھی غازی ہیں, کرتے ہیں کام. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ شعیب مسئلہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں, اللہ کا شکر ہے, دے آر گرون اپ ناؤ. ایک بیٹا میرا 25 سال کا ہے اور ایک 23 سال کا ہے, KCC کا پڑھ رہے ہیں. نہیں میں نے, لیکن جو چیز میں نے اپنے ریلیشن کیسے اچھے بنائے, اس طرح اچھے بنائے سبیم کے, میں نے یہ سوچا کہ میں جس زمانے میں رہتا تھا نا, اس زمانے کو میں آئیڈیلائز نہیں کر سکتا.
उस जमाने में मेरे पेरेंट्स जो मेरे साथ करते थे ठीक करते थे उस जमाने के हिसाब से, लेकिन आज जो मैं कर रहा हूं तो मैं अगर उसी तरह करूंगा तो काम नहीं चलेगा। आपको लाख बुरा लगे मोबाइल, लाख बुरा लगे नेट, सब कुछ है ये कि आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते। जो ट्रेनिंग होती है, जो कोर लेवल की ट्रेनिंग होती है ना बच्चों के एक इनिशियल लेवल पे होती है, उस वक्त अगर आपने बच्चों को कंट्रोल नहीं किया तो आप नहीं उसको कंट्रोल। हम इतना पैम्पर या तो इतना पैम्पर कर देते हैं या इतनी सख्ती कर देते हैं, फिर अपने रोते हम आके। मेरा सवाल डॉक्टर नायला से है। डॉक्टर नायला देखिए बात है आपकी बात ये हो रही है ना, बच्चे गैजेट शुक्र इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड माई वाइफ, मेरी वाइफ भी गैजेट यूज करती है, वो उसमें लगी रहती है, गाने देखती है, और मैं खुद भी देख रहा हूँ, मैं उनको टाइम नहीं दे रहा। तो हाउ कैन आई ब्लेम चिल्ड्रन? अगर बच्चे ये तो मैं तयशुदा बात है कि ये तो सारी आपकी पढ़ाई हर चीज पे आ गई, आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते, लेकिन with this all circumstances, how can I control my child? How can I communicate very well with them? This is my question. Thank you so much. जी डॉक्टर साहिबा जी वो यही कह रहे हैं कि किस तरह से मैं अपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, अपने बच्चों को बता सकता हूँ कि ये जो एक गैप है ये ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स की भी अगर बात की जाए तो वो भी अपनी एक्टिविटीज़ में ज़ाहिर है होते हैं कि फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, और वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली बच्चों, तो वो गैप किस तरह से कम किया जाए? जनरेशन गैप की इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी किया जा सकता है कि ये वैसे ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि हमारे असल में अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं जो पहले हुआ करती थी। बल्कि अब आप देखें कि स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ भी इतने श्रिंक हो गए, इतने छोटे हो गए हैं कि उनमें भी कोई प्ले ग्राउंड्स या कोई ऐसी एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ मुझे नज़र नहीं आती, और एक एक कमरे में यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, इस तरह बन गई हैं। तो अब ये ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स को भी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे भी अपनी तरफ से, मैंने देखा है कि कई बच्चे मेरे पास हैं ऐसे जो बहुत कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स के साथ वो बना के रखें, लेकिन जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, थोड़े से अगर बच्चे पेरेंट्स की दफ़ा सख्ती भी करें तो बच्चे उसको करते हैं दरगुजर। लेकिन मेरा यही ख्याल है, जो इनकी बात है कि ये दोनों तरफ से होगा। सही डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें एक बात और ऐड जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो तहकीक जिसका आज हमने हवाला दिया कि अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे पेरेंट्स के साथ, एल्डर्स के साथ, तो उनकी एज कम हो जाती है। और ये हमने अपने माशरे में देखा है, स्पेशली रिटायरमेंट के बाद हमने देखा है कि फौरन से हेल्थ का डाउन हो जाना, क्योंकि ज़रा आपकी एक्टिविटीज़ कम हो गई, मिलना जुलना कम हो गया है। और वैसे भी अगर बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे, बाहर चले गए हैं, आप अलग हो गए हैं और पेरेंट्स अलग से रह रहे हैं, तो वाकई उनकी हेल्थ मुतासर होती है। अब भले एक अच्छा हेल्थ सिस्टम हो चुके, अगर हम वेस्ट की एग्जांपल दें, अच्छा हेल्थ सिस्टम होता है, लेकिन उनकी एज कम हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे अब देखें ना कि हमारा एक बहुत बड़ा हमारा ब्लेसिंग है जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जिसमें बुज़ुर्ग भी हमारे साथ रहते हैं और उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमें बच्चों को हमारे वैल्यूज़ का पता चलता है, उनकी पुराने मतलब उनका एक साथ होता है जो बच्चों को बहुत फ़ायदा देता है। और अगर बच्चों की तरफ से मैं कहूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं तो वो भी क्वालिटी टाइम इस तरह यूज़, अच्छा अक्सर ये होता है कि जैसे बुज़ुर्ग होते हैं वो समझते हैं कि अब हमारी ज़रूरत नहीं रही है, मतलब हमारे वो नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो उनको उस चीज़ को इस वजह से भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं अक्सर बुज़ुर्ग, कि वो लोनलीनेस फील करते हैं। एक तो बात है कि बाहर चले गए, लेकिन साथ रहते हुए बच्चे कई दफ़ा होता है कि उनके साथ नहीं होते। अच्छा, वैसे ये चीज़ भी मैटर कर रही होती है कि आप, ये नहीं मैटर करता कि आप कितना वक्त स्पेंड करते हैं, ये मैटर ज़रूर कर रहा होता है कि आप कैसा वक्त, क्वालिटी टाइम। तो क्वालिटी टाइम की बात हो रही है, क्योंकि लोग अलग भी रह रहे होते हैं, अगर वो पूरा दिन डेली आकर अपने पेरेंट्स को मिल भी रहे होते हैं और वो क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा होता है, तो मेरा ख्याल है वो भी बहुत ज़बरदस्त एक बात है। मिसेस यासिर ने हमें कॉल किया इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग मी। आपकी जो बहुत अच्छा टॉपिक आज आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये गैजेट जो है हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ना हम इनको अपनी ज़िंदगी से एक्सक्लूड कर सकते हैं। बस ये है कि इसको हम सही तरीके से यूज़ करें। लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों को, खुद पेरेंट्स भी अपने ऊपर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखें कि वो किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं, और अपने बच्चों को भी टाइम दे। लाइक एक नई चीज़ है, उसको हम किस तरह, ये बहुत अहम बात है। पेरेंट्स बच्चों को सिखाएंगे तो ज़ाहिर है, और अपने एक्शन से सिखाएंगे तो बच्चे अच्छी बात सीखेंगे। डॉक्टर साहब ने ये बात की, लास्ट मिनट है, खालिद साहब आपसे कमेंट लूँगा। ज़ाहिर है आपका अपना एक तजुर्बा है माशाल्लाह, इसमें एक मशवरा दीजिएगा अपने सुनने वालों को, एक टिप दीजिएगा क्या करें इस मसले के हल के लिए। पहली बात तो ये कि पहचाने बाप अपने रोल में रहिए, ठीक है ना। You have to take charge. एक उम्र तक आपको चार्ज देना है, जैसे मैंने कहा। और ये जो जितने आपके डिवाइसेस हैं, मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ, बाकी हर शख्स रात 11 बजे मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, सुबह 11 बजे खुलता है। So you need to get away from things also. आपके बच्चों में आदत डालें। सेकेंडली, आपको
बच्चों के साथ बैठ के जो आप चाहते हैं कि बच्चा आपको, देखिए बच्चा भी आपसे क्या मांग रहा है, वही मांग रहा है जो आप चाहते हैं कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी इंपॉर्टेंस दी जाए। बिल्कुल सुने, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके ऊपर अपनी आइडिया मत थोपे। आप डिस्कशंस बच्चों के साथ, डिबेट्स होनी चाहिए, आर्गुमेंट्स नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, आर्गुमेंट ना हो बल्कि उसको सुना जाए, समझा जाए। ज़ाहिर है पेरेंट्स बच्चों को पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नाइला बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। बड़ा अहम मौजू और ज़ाहिर है हमारी यही कोशिश थी कि ये सिखाया जाए और ख़ुद भी समझा जाए कि सिर्फ ये कह देना कि साथ बैठे हैं तो बड़ा कोई कारनामा कर लिया है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत अहम है। ये हमारी अपनी हेल्थ के लिए, हमारे से जुड़े प्यारे रिश्तों के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, हमारे आसपास रहने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।